مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، اور شک اگر ہے پکار کر دیکھو، شک اگر ہے پکار کر دیکھو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سب کے نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنتے ہوئے اشکوں سے گوہر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بنتے ہوئے اشکوں سے گوہر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اشراف غم سرور کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بنتے ہوئے اشکوں سے گوہر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بنتے ہوئے اشکوں سے ہر ایک عزادار کے چہرے پہ خوشی ہے، مولا تیری آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بنتے ہوئے اشکوں سے شبیر کی آغوش میں عباس جری ہے، سورج کے اجالے میں قمر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، شبیر کی آغوش میں عباس جری
ہے سورج کے اجالے میں قمر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں نعرہ صلوات بنتے ہوئے اشکوں سے گوہر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں غازی نے کہیں کھینچی ہے تلوار یقیناً سمٹے ہوئے جبریل کے پر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے اشکوں سے آپس میں اردو کہتے تھے عباس نہ آ جائے تو دیکھ ادھر اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپس میں اردو کہتے تھے عباس نہ آ جائے تو دیکھ ادھر اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں نعرہ صلوات بنتے ہوئے اشکوں سے گوہر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جھنجلا کے کوئی کہتا تھا خم میں سوئے ممبر جھنجلا کے کوئی کہتا تھا خم میں سوئے ممبر دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جھنجلا کے کوئی کہتا تھا خم میں سوئے ممبر دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس مقتل دورہ میں بھی زندہ ہے عزادار زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں دیکھ
زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے اشکوں سے۔ بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس
جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، اس بات سے ثابت ہے، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، اس بات سے ثابت ہے رتبہ علی اکبر کا۔ گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشیں پہ سر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا، جگر مرتا
زخموں سے خون جاری ہے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پھینک کر سر پر سے ردا پیٹتی زینب مضطر نکلا باہر ہائے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و شفاء صدورنا مولانا ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني عبد الله وآتاني الكتاب وجعلنی نبیا صلوات پڑھیں محمد محترم ناظرین خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اب تک کی ہوئی عبادات کو بحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مجلس کا بانی اور اس مجلس کا منعقد کرانے والا ایک عزادار سید الشہداء اور 25 کے پروگرام کو بڑی محنت اور لگن اور خلوص کے ساتھ میں انجام دینے والا، جو یقیناً آج ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن مرحوم کی روح ضرور ہمارے ساتھ یہاں شامل حال ہوگی۔ مرحوم جون زیدی ابن رئیس الحسن، سعید الحسن ابن رئیس الحسن، لہذا اس پروگرام کے ساتھ ساتھ یقیناً ایام عزا ہیں اور ایام عزا کا بہت احترام، بہت پاس اور بہت خیال ہوتا ہے، مگر چونکہ ایک عزادار سید الشہداء
اور مولا کا غم منانے والا آج مولا کے پاس میں ہے، لہٰذا مرحوم کی روح کی بلندی کے لیے، بخشش کے لیے ایک بارمبر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اپنا اپنا معاملہ ہے، خداوند عالم اور اہل بیت اطہار ہر اس انسان کے عمل کو قبول فرمائے کہ جو آپ کے ساتھ میں خلوص دل کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اور یقیناً وہ قبول فرماتے ہیں، تبھی ہمیں اگلا پروگرام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ ایک دعا ہے جہاں معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بخیل کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کنجوس آدمی کی یہ بھی ہے کہ جب سامنے والے دعا کرے اور وہ دعا پہ آمین نہ کہے تو اسے بھی بخیل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا دعا پہ آمین نہ کہنے والا بخیل کیوں ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا دعا اسے کرنی ہے، عطا اسے کرنا ہے، اگر یہ اپنی زبان سے آمین بھی نہ کہے تو یہ کنجوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں کچھ دینا نہیں ہے، مانگنے والا بندہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، اگر یہ اپنی زبان سے اس دعا پہ آمین بھی نہ کہے فائدہ کیا؟ اور یہ یقیناً معصومین کا کہا ہے کہ جب کہیں بھی کوئی دعا ہو تو آپ دعا پہ آمین ضرور کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی دعا پہ 40 افراد آمین کہہ دیں تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب خود اہل بیت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ دعا پہ آمین کہیں تو کیا وہ دعا پہ آمین نہیں کہیں گے؟ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ نہیں، یہ روایات صحیحہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچتا ہے حسین کی ماں ضرور آتی ہے، سید سجاد ضرور آتے ہیں، اہل بیت ضرور آتے ہیں، اور جب مجلس میں بانیان مجلس کے لیے دعا ہوتی ہے اور جب مجلس میں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں تو جہاں سب آمین کہتے ہیں وہاں بتائیے اہل بیت آمین کہیں گے کہ نہیں؟ اور جس دعا پہ اہل بیت آمین کہہ دے اور خصوصاً شہزادی فاطمہ آمین کہہ دے اور وہ دعا قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے گا عظمت محمد والے۔ لہذا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص مرحوم سعید الحسن ابن رئیس الحسن اور جتنے بھی اس گھر سے حقدار اور امیدوار ہیں۔ بہرحال جس آئے مبارکہ کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، چند لمحے میں آپ لوگوں کے درمیان میں حائل ہوں گا انشاءاللہ، اور اپنی بات کو کوشش کروں گا بہت کم وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کراتا ہوں۔ خداوند عالم نے بزبان حضرت عیسیٰ ابن مریم، آیت ہے مگر زبان جناب عیسیٰ کی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان عیسیٰ کی اور آیت اللہ کی کیسے؟ یعنی اللہ نے وہ احوال بیان کیے جس میں جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو جناب مریم کو عجیب کیفیت طاری تھی کہ پروردگار یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ نہ میرے گھرانے میں کوئی ایسا گزرا ہے، اور میں تیری وہ مومنہ، تیری پاک بی بی کہ جو دن رات تیری بارگاہ میں عبادت انجام دیتی ہوں، اور بغیر شوہر کے یہ بچہ پیدا ہو گیا، لہذا سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ میری عزت کا مسئلہ ہے، میری
شخصیت کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے جناب مریم سے کہا مریم آپ خاموشی کا روزہ رکھیے، خاموشی کا روزہ، آپ کو بولنا نہیں ہے۔ جب کوئی آئے اور آنے کے بعد میں آپ پہ انگلی اٹھائے تو آپ بولنا مت، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا جو عیسیٰ ہے، ٹھیک؟ حکم ہے معبود تیرا، میں تو تیری کنیز ہوں، جیسے تیرا حکم ہوگا میں ویسے کروں گی۔ لوگ آئے، آنے کے بعد عجیب عجیب باتیں کہیں، برا بھلا کہا اے مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، تمہارے باپ کا کیا عزت و مقام تھا، کیا منزلت تھی، کیا مرتبہ تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو جناب مریم خاموش ہیں۔ جناب مریم نے گہوارے کی طرف جس میں جناب عیسیٰ لیٹے ہوئے تھے اشارہ کیا۔ اب جب اشارہ کیا تو سامنے والے جو یہودی تھے انہوں نے کہا مریم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں کہ جو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ ترجمے پہ غور کیا آیت پہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں کہ جو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، اس لیے کہ بچہ نہیں بول سکتا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے جناب مریم سے کہا کہ آپ اشارہ کرو، اور یہ جو آنے والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے گفتگو کریں، تو بھائی آپ ہی تو نہیں کر سکتے، آپ تو اپنی پرابلم کے بیان کر رہے ہو کہ ہم کیسے بات کریں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے، مگر یہ تو بات کر سکتا ہے نا۔ اللہ نے اس میں تو پابندی نہیں لگائی، اور یہ پہچان ہے نمائندہ الہی ہونے کی، اور نمائندہ الہی میں اور غیروں میں فرق ظاہر کرنے کی بھی ایک پہچان ہے کہ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے چاہے وہ ایک دل کا ہو یا 3 دل کا ہو، چاہے گہوارہ ہو، چاہے یہ گہوارہ ہو، چاہے کوئی اور گہوارہ ہو، نمائندہ الہی جو ہوتا ہے وہ زمانے کا اور وقت کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ لہذا پرابلم آپ نے بتائی ہم کیسے بات کریں، 3 دن کا ہے۔ لہذا اب جب انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں، انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی۔ اب جناب عیسیٰ گویا ہوئے، انی عبداللہ، سبحان اللہ، 3 دن کی عمر ہے، جناب عیسیٰ بول رہے ہیں، نبی بول رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابِ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 3 دن کا بچہ یہ ایسی باتیں بول رہا، یہ خاموش ہو گئے۔ ابھی تک جتنی بھی باتیں کردار مریم پہ اٹھنے والی تھیں اور اٹھ رہی تھی، جناب عیسیٰ کے بولنے نے ساری باتوں کو بچا دیا۔ جناب عیسیٰ بولے اور ماں کی عزت کو بچا لیا۔ بس یہی فرق ہے مریم میں اور فخر مریم شہزادی فاطمہ میں۔ عیسیٰ بولے تو بول کے ماں کی عزت بچی، تو جو ماں کی عزت کو بول کے بچائے وہ مریم و عیسیٰ ہے، اور جو مباہلے میں آ کے بغیر بول کے اپنے بابا کی رسالت کو بھی بچائے، اللہ کی توحید کو بھی بچائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے شہزادی گئی ہے مگر بولی نہیں۔ آپ کے خاموش رہنے سے ہی نبوت بھی بچ گئی، رسالت بھی بچ گئی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سمجھ میں بات آتی نہیں،
3 دن کی عمر میں بچہ کس طریقے سے گفتگو کر لیتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الہی نمائندے کا مسئلہ ہے، کوئی اپنی جیب سے کسی کو بنانے والے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو منہ بولے نمائندے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ لہذا 3 دن کے یہ بولے۔ اب 3 دن کے گہوارے کا ایک منظر میں آپ کو اور یاد دلاتا ہوں۔ وہ کون سا منظر ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، صلوات پڑھنے میں، بچے کی پیدائش 3 دن تک کعبے کے اندر 16 رجب کو فاطمہ بنت اسد پھر ایک مرتبہ کعبے کے اندر سے باہر آئیں تو راستے سے نہیں آئیں، پھر دوبارہ دیوار نے در دیا، پھر دوبارہ دیوار میں در بنا، اور جب شہزادی فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں تو اب اس زمانے کا ایک ماحول تھا، ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہاں ایک اژدہا تھا، اور وہ پہاڑی کے اندر رہتا تھا۔ پہاڑی کے دہانے پہ جانے کے بعد نہیں بچے کو رکھا جاتا تھا، اگر اژدہا آ کے سونگ کے چلا جاتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا تو بچہ حلالی سمجھا جاتا تھا، اور اگر سانپ نے اسے تکلیف پہنچا دی تو کہتے تھے کہ بچہ حلالی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا ماحول تھا۔ اب لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس، اور آنے کے بعد میں کہا کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا جو دستور عرب ہے وہ اس بچے پہ بھی لاگو ہوگا۔ بسم اللہ، کوئی بات نہیں، لے کے جائیے۔ لے کے آئے، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی اژدہا آیا، ابھی 3 دن کے ہیں۔ دیکھیے بڑے بڑے نبی سانپوں کو دیکھ کے ڈرے ہیں، مگر 3 دن کی عمر ہے۔ آؤں گا میں ابھی وہاں پہ بھی۔ اور جناب علی جھولے میں، مہد میں، لہذا گہوارے سے پکڑا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ماں نے جب یہ آنے کے بعد منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ اسی لیے مولا جب میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو اپنی ماں والا جملہ پڑھتا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و عجام و لیسا بقصورا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ لہذا مولا نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جو کافروں کے بزرگ تھے انہوں نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے نے ہمارے حلالی اور غیر حلالی ہونے کی تمیز کو ختم کر دیا، اب ہم کیسے پہچانیں گے آج کے بعد حلالی کون ہے، آج کے بعد حرامی کون ہے؟ مولا نے بتایا کہ آج کے بعد سے میزان بدل گئی ہے، آج تک کا معیار یہ تھا، آج سے علی کی محبت معیار ہے۔ جو ذکر علی سن کے کھل جائے وہ حلالی ہے، جس کا چہرہ مرجھا جائے۔ نعرہ حیدری، اب یہاں کے اوپر ایک سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں جناب علی کا ہاتھ چلا، جناب عیسیٰ کی زبان چلی، امامت کا ہاتھ آگے بڑھا، نبوت کی زبان آگے بڑھی۔ ہم نہ اس پہ اشکال ہے نہ ہمیں اس پہ اشکال ہے، جسے اشکال ہے اس کے لیے جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک نبوت و امامت کا فرق بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو کمزور آدمی ایک جملہ کہتا ہے، اب کے مار تو بتاؤں، وہ پٹتا رہتا ہے، اب کے مارے تو بتاؤں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا ہاتھ چلتا رہتا ہے. یہ کمزور ہے، اس کی زبان چلتی رہتی ہے. اب ہم سے یہ نہ پوچھے کہ علی کا ہاتھ کیوں چلا، عیسیٰ کی زبان کیوں چلی. بس فرق اتنا ہے کہ کمزور کی زبان چلتی ہے، شہزور کا ہاتھ چلتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کمزور کی زبان چلتی ہے، شہزور کا ہاتھ چلتا ہے. اب 2 جملے سنی اور مجلس کو تمام کرتا ہوں. 3 دن کی عمر ہے کس کی؟ حضرت علی بن ابی طالب کی. 40 دن کے نہیں ہیں. جناب موسیٰ پلس 40 ہیں، دنوں میں نہیں، ایئر میں، سال میں. 40 سال کے. دربار ہے فرعون کا. فرعون نے جادوگر بلائے ہیں. کیوں بلائے؟ تاکہ جناب موسیٰ کو علیہ باللہ رسوا کیا جائے. آنے کے بعد انہوں نے جیسی اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے. جناب موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن گیا. اژدہا نے ساری رسیوں کو نگل لیا. فرعون پریشان ہو گیا. فرعون نے ہاتھ جوڑے، کہا سرکار نگلوا دیجیے. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جیسے اس چیز کو دیکھا تو چونکہ جادوگر تھے اور بڑے جادوگر تھے، مگر جیسے اپنے سے بڑی چیز کو دیکھا تو شرافت علمی تھی، سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے. کہا واقعاً اگر یہ کوئی جادوگر ہوتا تو ہم سے بڑا تو تھا نہیں. اب اس نے یہ جادو یہ کر کے دکھایا اور ہمارے جادو اس کے سامنے مدھم پڑ گئے، تو یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. اب جناب موسیٰ نے اپنے ہی عصا کو جب اٹھانا چاہا تو جناب موسیٰ ڈرے، اس لیے کہ سامنے تو اژدہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی اصلی حالت پر پلٹا دیں گے. ہم اسے اس کی اصلی حالت پر پلٹا دیں گے. جیسے ہی جناب موسیٰ نے ہمت کر کے بس پونچھ پہ ہاتھ رکھا اور فوراً ہی وہ عصا تبدیل ہو گیا. اب جناب موسیٰ پلس 40 ہیں اور نبی مبلغ، اللہ نے ذمہ داری دے دی رسالت کی، مگر اپنا ہی عصا جب اژدہا بنا تو ڈرے اٹھاتے میں. مگر حضرت امیر المومنین وہ اژدہا کے جو معیار بنا ہوا تھا، جو میزان بنا ہوا تھا حلالی اور حرامی کا، ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں، فوراً 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ادھر بچپنا ہے، 3 دن کی عمر ہے، ادھر 40 سے آپ ہیں، ادھر 40 سے ڈاؤن ہے. ایک جملہ کہوں، جس علی کے بچپنے کا مقابلہ نبوت اور رسالت کی جوانی نہ کر سکے، جس علی کے بچپن کا مقابلہ نبوت اور رسالت کی جوانی نہ کر سکے، اس علی کی جوانی کا مقابلہ کسی ناپاک ماں کی اولاد کا دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی جوانی میں آئے تو کس کے اندر دم ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. علی اس ذات کا نام ہے، یہ آخری جملہ ربط مصائب دے رہا ہوں. علی اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے
غیروں نے بھی چھپائے. اپنوں نے کیسے چھپائے؟ رسول اللہ نے خود کہا علی اگر میں تمہارے فضائل بیان کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ لوگ وہ نہ کہیں کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا ہے. اور ظالموں نے تو چھپائے ہی. یہ وہ تنہا ذات ہے مگر خدا نے علی کے مسئلے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کیا. علی کے مسئلے میں اللہ نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا دشمن ہو حلالی ہو جیسے فرعون، ہو سکتا ہے رسول اللہ کا دشمن ہو مگر حلالی ہو جیسے ابو جہل و ابو لہب، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دشمن علی ہو اور اپنے باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فیصلہ میری اور آپ کی زبان سے نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے اسلام کا دار و مدار، آپ نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ، اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہی کہ جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہو. ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور تم سے کوئی عداوت نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت خبیث طریقے سے ہو. اس خبیث کی تشریح کے اندر 3 جملے ہیں مگر وہاں جانے کا میرے پاس میں وقت نہیں ہے. اسی لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت باپ کی وراثت میں نہیں، ماں کی شرافت میں. لہذا یہ تنہا ہماری محبت کا ثبوت نہیں ہے. ہمارا جمع ہونا، ہمارا تذکرہ محمد و آل محمد کرنا، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا، اہل بیت کے غم میں غم ہونا، یہ ہماری ماؤں کے کردار کی پاکیزگی کی بھی دلیل ہے. اور جو دشمن ہیں اور دشمن اہل بیت ہے اس کے حوالے سے بھی جملہ کہہ کے بات کو تمام کر دوں. ایک مولانا سائم چشتی گزرے ضلع سہارنپور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب، 2 جلدوں میں، تقریباً ہر جلد تقریباً 500 صفحے کے آس پاس، 1000 صفحے کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے. عالم اہل سنت ہیں، آخری حیات میں مذہب شیعہ اثنا عشری قبول کیا ہے. انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، یہ عالم نصاب تھے، حسب اور نسب کے بارے میں یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے بیان کیا کہ کربلا کے اندر جتنے بھی امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے، مجھے جہاں تلک جس کا نام ملا میں نے سب کے اوپر تحقیق کی، مجھے کوئی بھی اپنے باپ کا نظر نہیں آیا. عالم اہل سنت، کتاب کا نام ایمان ابو طالب، سائم چشتی کی. انہوں نے آنے کے بعد جب مذہب شیعہ اثنا عشری آخر میں قبول کیا تو کچھ لوگ ان کے پاس بصورت نالہ آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ علامہ چشتی یہ بتائیے کہ آپ نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا؟ کہا کون کہتا ہے کہ میں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا؟ کہا نہیں میں نے تو شیعہ مذہب کو قبول نہیں کیا. کہا پھر؟ کہا میں نے تو ابو طالب کے مذہب کو قبول کیا. سہارنپور سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں سائم چشتی کی، ایمان ابو طالب، 2 جلدوں میں جا کے دیکھیے. اور بہرحال باتیں بہت ہیں مگر مجھے اپنی مجلس کو تمام کرنا. لہذا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آ گیا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت. اور یہ خود واقعہ کربلا کے بعد خود یزید نے اپنی زبانی کہا کہ کیا کروں، میں نے فرزند رسول کو تو قتل کرا دیا، لقد خسرت لی الدنیا والآخرہ، مگر اب میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی.
یہ خود اقرار یزید ہے اپنے نفس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بعد شہادت حسین اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اور یہ تنہا یزید کے لیے جملہ نہیں ہے، ہر دشمن حسین کے لیے جملہ ہے۔ جو بھی دشمن حسین ہے اس کی دنیا بھی بیکار ہے اور اس کی آخرت بھی برباد۔ آئیے عزیزان محترم، آج دن ہے شہزادے علی اکبر کا، مگر فاطمہ کا لاڈلہ کربلا میں یک و تنہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ 18 بنی ہاشم اور کچھ اصحاب ہیں۔ اصحاب کی جب باری آئی، تمام افراد اس دنیا سے جام شہادت پی کے پیغمبر خدا کے پاس پہنچ گئے۔ بنی ہاشم کے جوان یہ کے بعد دیگر آ رہے ہیں اجازت لینے کے لیے، مولا اجازت دے رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد علی اکبر آئے، آنے کے بعد جیسے ہی باپ سے بیٹے نے اجازت مانگی، باپ نے فوراً اجازت دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین انتظار میں ہو، اکبر تم کب آ رہے ہو؟ اس لیے کہ اب تک جو آنے والے تھے وہ دوسروں کی امانتیں تھیں، اب حسین کا اپنا بیٹا آیا ہے تو حسین نے ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا۔ استاذن فاذن، علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ عزیزو، آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی دنیا کا ایک حصہ ہیں، دیجیے گا۔ ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے، ابھی آپ مجلس سے جا رہے ہیں، 50-60 لوگ، 20-30 40 لوگ، آپ کے سامنے اگر کوئی حادثہ جیسی روڈ پہ پہنچے، 2 بائک ٹکرا جائیں، آپ وہاں سے گزریں، بھیڑ کھڑی ہو تو آپ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ پوچھتے کہ نہیں؟ 2 لڑ رہے ہوں، 2 جھگڑ رہے ہوں، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ اسے بھی چھوڑیے، رونے والے سے پھر بھی بہرحال ہنسنے والے کی بنسبت لوگ زیادہ پوچھتے ہیں۔ آپ راستے میں ہنستے ہوئے جا رہے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا کیا ہوا، مگر آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے رو رہے ہوں تو ہر آنے والا پوچھے گا بھائی کیا ہوا؟ حسین کربلا میں کتنے تنہا تھے، آپ اس شعر سے اندازہ لگائیے گا۔ حسین کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین یہ کو تنہا ہے، بیٹے اجازت لینے کے لیے آیا، امام نے اجازت دی اور اس کے ساتھ ایک جملہ کہا، بیٹا جاؤ، جانے کے بعد خیمے میں جس ماں نے تمہیں پالا ہے اس سے جا کے اجازت لو۔ زینب کے پاس میں علی اکبر آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں رن کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ زینب کہ جس نے ساری رات اپنے دونوں بیٹوں کو سجایا، سوارا، تلقین دی، بیٹا کل کو روز شہادت ہے، ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، بیٹا تم علی بن ابی طالب کے نواسے ہو، بیٹا ایسے جنگ کرنا کہ دادا کی شجاعت، نانا کی بہادری یاد دلا دینا۔ مگر جب اسی بی بی کے پاس بھتیجا آیا اکبر، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں اکبر کو رن کی اجازت دیجیے، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، میرے لال کیا 18 برس اسی لیے پالا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔
آپ کی آوازیں کریا بلند ہو گئی، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے شہزادی، اے بیٹا اکبر، ارے کیا 18 برس کے لیے تمہیں اسی لیے پالا تھا کہ عالم تنہائی میں ارے جب سارے ساتھ چھوڑ کے جائے تو بیٹا تم بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بیٹا تیری شادی کا ارمان مانا ہے، بیٹے تیری دلہن کو لانا ہے، بیٹے تیری شادی کی حسرتیں ہیں، بیٹا تجھے دولہا بنانا ہے، بیٹا پھوپھی بڑی ارمان لیے بیٹھی ہے اور تم میدان جہاد کو جا رہا ہے۔ المختصر اکبر نے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے پھوپھی اماں آپ نہ بھیجنا چاہتی نہ بھیجیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، آپ کی نگاہ میں اکبر زیادہ عزیز ہے یا حسین؟ اجرکم اللہ۔ بیٹا کیسی باتیں کہہ رہا ہو، میرا حسین ماجایا ہے، مجھے حسین عزیز ہے۔ ارے حسین پہ 1000 اکبر بھی قربان۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا پھوپھی اماں پھر اتنا بتائیے کہ اگر روز محشر دادی نے سوال کر لیا زینب تجھے اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین، تو نے اکبر کو بچا لیا، میرا حسین مارا گیا، تو پھوپھی اماں کیا جواب دیں گی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا بات تو تیری صحیح ہے، ارے اکبر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے مگر میرا بھائی بچ جائے، اس لیے کہ فاطمہ نے بڑی محنت کے ساتھ چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حاضر پھوپھی سے رخصت ہوئے، ماں کے پاس آئے۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ ماں کو ان اولاد سے کیا ممتا ہوتی ہے؟ جو 18 برس کے ہیں، جو جوان ہیں، چاہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بیٹا آنکھوں سے جدا ہوتا ہے نا اور کہیں باہر جانا چاہتا ہے تو ماں سب سے پہلے دہلیز پہ قرآن لے کے آ جاتی ہے، بیٹا قرآن کے سائے میں جانا، قرآن کے نیچے جانا، اس لیے کہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لیلا کے پاس میں آئے اکبر، آ کے اجازت لی، میں نے مختصر کیا، بالکل مختصر کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جوان کا جنازہ گھر کے اندر سے نکلتا ہے۔ بی بی اکبر کو اندر روک رہی تھی، ارے بیٹا ذرا ایک مرتبہ اور ملتا جا، بیٹا ایک مرتبہ اور تیرے گلے میں باہر ڈال لوں، بیٹا ایک مرتبہ تیرا اور پیار کر لوں، ارے بیٹے جا رہا ہے پتہ نہیں کہ واپس آئے یا نہ آئے، اس لیے جو صبح سے مقتل گیا ہے ارے اس کا جنازہ واپس آیا ہے، ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہر بی بی ارے اکبر کو بار بار خیمے میں بلا رہی تھی، لیکن عزیزو المختصر یہ کہ اکبر رخصت ہوئے، ساری بیویاں چیخ مار مار کے رونے لگی۔ یہ کربلا کے اندر چوتھا ماتم ہے کہ جو بیویاں ایسی روئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں روئی، چوتھا ماتم ہے، تیسرا ماتم ہے، اور چوتھا ماتم جب علی اکبر واپس آئے ہیں تب ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، حسین جب اجازت دے چکے تو اب بیٹے کو سوار کرایا۔ اسی مقام کے اوپر ایک جملہ کہا جاتا ہے، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتی۔ ہر باپ اپنے دل میں سوچے کہ اگر بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو تو جوان بیٹا جب رن کی اجازت مانگے تو کیا دل پہ بیتتی ہے۔ ہر باپ کا یہ ارمان ہوتا بیٹا کچھ مانگے تو ایسی چیز مانگے تاکہ باپ پورا کر سکے۔ اکبر کو اجازت ملی، حسین نے سوار کرایا، اکبر اپنے رہوار پہ بیٹھے، چلنے کے بعد اکبر نے محسوس کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا آپ تو اکبر کو سوار کر چکے۔ ایک مرتبہ حسین نے جملہ کہا بیٹا ہاں میں تمہیں سوار تو کر چکا مگر بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ جب جوان بیٹا ارے موت کی اجازت لے کے خیمے سے نکلتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ لو عزیزو اکبر پہنچے، پہنچنے کے بعد میں جنگ کی
کی جنگ کرتے کرتے پیاس کا غلبہ اکبر پہ طاری ہوا. مصائب چھوڑ دیے میں نے. یہ آخری فقرہ. اکبر واپس آئے. آنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتاتا کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے جنگ کرتے ہیں. حسین نے کچھ نہیں کہا. بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. اب جو اکبر نے زبان دی, کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کاٹے ہیں, بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. دیکھیے یہ دوسرا موقع ہے کہ جب اکبر نے اپنے باپ سے فرمائش ظاہر کی. ایک بچپن کا موقع ہے, حسین مسجد نبوی میں ہے, اکبر آئے. آنے کے بعد بابا سے کہا بابا انگور کھانے کا من ہو رہا ہے. موسم نہیں تھا. حسین نے مسجد نبوی کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا, اور ہاتھ بڑھانے کے بعد اب جو ہاتھ واپس لے کر آئے تو ہاتھوں میں انگور تھے. بیٹا لو. اور یہ دوسرا موقع ہے کہ جب حسین کے پاس اکبر آئے اور آنے کے بعد میں سوال کیا, لیکن حسین اس مرتبہ اکبر کے سوال کو پورا نہ کر سکے. خدا وہ منظر کسی باپ کے سامنے نہ لائے کہ جب جوان بیٹا کسی چیز کا مطالبہ کرے اور باپ اسے پورا نہ کر سکے. اکبر دوبارہ پہنچے, دشمنوں کے اندر پلاننگ ہوئی کہ بنی ہاشم کا جوان ہے, جب تک اسے دھوکے سے حملہ نہ کیا جائے گا اس کے اوپر ہم کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے. لو اکبر پہنچے. ارے اکبر کا جانا تھا. ارے کہ ظالموں نے چھپنے کے بعد وار کیا. ارے اکبر وار پہ نہ سنبھل سکے. ایک مرتبہ جملہ کہا ارے بابا اکبر کا آخری سلام. بابا اکبر مدد کو نہیں پکارتا اس لیے کہ آپ ابھی تک ہر شہید کے لاشے پہ آئے. ہر شہید نے بابا آپ کو مدد کے لیے پکارا, مگر بابا میں جانتا ہوں کہ میرا بابا بہت تھک چکا ہے. بابا اکبر مدد کو نہیں پکارتا. بابا اکبر کا آخری سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایہم الظالمون. ماتم حسین. کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر, ہائے 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 اکبر. تیری برچھی کی یعنی کیسے نکالوں اکبر, کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر. ہائے اکبر, ہائے اکبر, ہائے اکبر, ہائے اکبر. اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا میں صحرا تیرا, پھر تیرے سر پہ سجاؤں گا میں صحرا تیرا. اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا میں صحرا تیرا, پھر تیرے سر پہ سجاؤں گا میں صحرا تیرا. بس میرے لال تیری جان بچا لوں اکبر, کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر. ہائے اکبر, ہائے اکبر, ہائے اکبر, ہائے اکبر.
تجھ کو اس حال میں دیکھا نہیں جاتا مجھ سے، خون بہتا ہوا روکا نہیں جاتا مجھ سے، تجھ کو اس حال میں دیکھا نہیں جاتا مجھ سے، خون بہتا ہوا روکا نہیں جاتا مجھ سے، ہاتھ کیسے تیرے سینے سے ہٹا لوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، مجھ کو معلوم ہے سینے میں چبھن ہے بیٹا، تشنگی میں ہو لڑے تم کو تھکن ہے بیٹا، مجھ کو معلوم ہے سینے میں چبھن ہے بیٹا، تشنگی میں ہو لڑے تم کو تھکن ہے بیٹا، آجا گوش میں بابا کی سلا لوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، تیری برچھی کی انی کیسے نکالوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، میرے نانا کی شبیہ ہو میرے پیارے اکبر، اے میرے نور نظر آنکھوں کے تارے اکبر، میرے نانا کی شبیہ ہو میرے پیارے اکبر، اے میرے نور نظر آنکھوں کے تارے اکبر، تیرے چہرے سے نظر کیسے ہٹا لوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، ہائے 18 برس نازوں سے پالا تجھ کو، ہر قدم پہ تیرے بابا نے سنبھالا تجھ کو، ہائے 18 برس نازوں سے پالا تجھ کو، ہر قدم پہ تیرے بابا نے سنبھالا تجھ کو، میں تیری موت کا غم کیسے اٹھا لوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر، مقطع ملاحظہ کریں گے حضرات، ہائے اکبر ہائے اکبر، تیری برچھی کی انی کیسے نکالوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، ہائے کھینچی جبنی ساتھ کلے جایا،
شین کامل یہ جوالاش پہ ہے فرمایا، ہائے کھینچی جبنی ساتھ کلے جایا، شین کامل یہ جوالاش پہ ہے فرمایا، کیسے پیری میں تیری لاش اٹھا لوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، میں تیری موت کا غم کیسے اٹھا لوں اکبر، کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالوں اکبر، حسین 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 السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب الزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام انس والجان، السلام علیک یا امام زماننا غازہ اجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔